بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن شام ایک بہت ہی اہم ویلاگ کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ شہباز شریف نے دنیا بھر میں پاکستان کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ روسی صدر کے ساتھ ملاقات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف ٹرانسلیٹر پہننے کی کوشش۔ امریکہ اور بھارت میں پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ جب پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف کے ہاتھ ایک اچھا موقع آیا کہ وہ روسی صدر ولادیمیر پوتن سے بات کریں تو اس وقت ان کا ٹرانسلیٹر ان سے سنبھالا نہ گیا، تو انہوں نے وہاں بیٹھ کر مدد مانگنا شروع کر دی۔ امریکہ کے ایک ٹی وی شو میں شہباز شریف کی نقلیں اتاری گئیں کہ ایسے لوگ 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، دنیا اسی طرح مذاق اڑایا کرتی ہے۔ اب ایسے حکمران ہمیں سوٹ نہیں کرتے جو ہم پر مسلط کیے جائیں۔ پچھلے 3.5 سال میں جس طرح عمران خان نے اپنی قوم کی نمائندگی کی، جس طرح اس نے اپنے قومی لباس میں مختلف ممالک کے دورے کیے، اس نے انگریز بننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے دنیا کو بتایا کہ میں مسلمان اور پاکستانی ہوں، میں آپ جیسا نہیں، میری اپنی الگ پہچان ہے۔ حالانکہ عمران خان سے زیادہ مغرب کس نے دیکھا ہے اور کون مغرب کو جانتا ہے، مگر اس کے باوجود اس بندے نے اپنا حلیہ اپنایا، اپنے لباس میں اسے احساس کمتری نہیں ہوئی۔ میرے پاکستانیوں، یہ صلاحیتیں اللہ انسانوں کے اندر رکھتا ہے، آپ خود سے پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے عمران خان کو قائدانہ صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے اور دنیا ایسے لوگوں کی عزت کرتی ہے۔ میرے پاکستانیوں، ایک طرف چچا جان دنیا میں اپنی اور پاکستانیوں کی عزت خاک میں ملا رہا ہے، اور ادھر بھتیجی کا جھوٹ ہر بار بے نقاب ہو رہا ہے۔ میری لندن تو کیا، پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں سے لے کر رانا شمیم کی غیر مشروط معافی تک جھوٹ ہی جھوٹ۔ اللہ الحق ہے، یہ عمران خان کے لیے گڑھے کھودتے ہیں اور گر اس میں خود جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ کس طرح اس عورت نے سابق جسٹس ثاقب نثار پر حملے کیے تھے۔ سچ زیادہ دیر چھپا نہیں کرتا۔ اس خاندان کی پوری سیاست جھوٹ پر مبنی ہے۔ عین اس وقت جب عمران خان کی مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے اور دوسری طرف یہ ذلت کے پاتالوں میں گرتے جا رہے ہیں، پھر بھی یہ لوگ نہ شرمسار ہوتے ہیں، نہ ہی توبہ کی جانب راغب ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 4 میں ایک بڑا جلسہ کیا ہے۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر یہ پرامن انقلاب کا راستہ روکیں گے تو پھر گیم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور ملک کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی سپر پاور کی غلامی نہیں کرنی۔ ہم نے امریکہ کی جنگ میں 80,000 پاکستانیوں کو قربان کیا۔ ہم فیصلے اپنے ملک کے مفادات میں کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ کبھی ان کو ووٹ نہ دینا جن کا بزنس اور پیسہ باہر پڑا ہے۔ میں ایک کال دوں گا حقیقی آزادی کے لیے، آپ سب نے تیار رہنا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر مجھے اگلی باری ملی تو میں کسی ایسے شخص کو وزیر نہیں بناؤں گا جس کا پیسہ ملک سے باہر ہوگا۔
شاہد خاقان عباسی کے بعد اب وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پاکستانی فوج کے موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف ہی نومبر میں آئین کے مطابق آرمی چیف کی تعیناتی کریں گے۔ خواجہ آصف نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔